السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک بار اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہے، ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور اس سورہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے، ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہے اس کے۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ سورہ پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا، اور ایک دن اس کو واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے طبیبوں، حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ بہت خطرناک زہر تھا اس بچھو کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ پل کا مہمان ہے۔ ماں کا رو کر برا حال تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکل رہا تھا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دم کرتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے سورہ کو پڑھا اور اس جگہ پر دم کیا جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے پانی پر سورہ فاتحہ دم کر پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا، تو نے ایسا کیا منتر پڑھ کر پھونکا اس پر کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ یہاں پر اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، یہ تو کیا پڑھ کر پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمان کی کسی بھی ایسی چیز سے۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس پر اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر پورا یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں لال مرچ بھری ہوئی تھی، وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہیں تھا۔ یہ تو چال چل رہا تھا اللہ کی نیک بندی کے خلاف جو مسلمان ہونا چاہتی تھی، اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ تو چلا بھی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچ اس کی آنکھ اور ناک اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ کر وہی دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی، لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، اور اب تو نوبت بھوک مری تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی
کیا میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں تو کیا میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی؟ کیا میرے مال میں بھی خیر و برکت ہوں گی؟ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اس کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں ہے۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی ودوا کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی ودوا بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر مت کیجئے، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور اس نے اس کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہے؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے قرآن مجید، جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنی مانتی ہے ایک سورت کو، اور اگر اتنی فضیلت ہے ایک سورت کی، تو پورے قرآن مجید میں کتنی تاثیر ہوں گی، کتنا فائدہ ہوگا، کتنی فضیلت ہوں گی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر کے میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گا۔ وہ کہنے لگی، ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہوئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا، اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کی پشتے اور ان کا پورا خاندان مسلمان ہو چکا تھا۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔